جی ویلکم بیک ناظرین. انجینئر صاحب سے جانتے ہیں. انجینئر صاحب، ایک تو آپ بریک لینے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے، اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. دوسرا میرا ایک کویسچن بیچ میں ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو ابھی سیاسی کمیٹی بنی ہے اس میں ایم کیم بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، علیم خان صاحب بھی ہیں، کیا ان سب کا ہونا اچھی بات ہے؟ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ سیریس فیسز ہیں اور ان کے ساتھ آپ لوگوں کی بات جو ہے تمام اتحادی آن بورڈ ہیں تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے، کل کو کوئی پرابلم نہیں کرے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ میس ہو گیا ہے، بہت زیادہ اتحادی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کنسنسس میں ایشو ہو سکتا ہے؟ ناظرین، انجینئر صاحب سے رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اتنی دیر امجد صاحب سے جان لیتے ہیں. امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی تحریک انصاف کی کمیٹی کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ڈسکشنز ہونی ہے، حتمی طور پہ تو بانی نے ہی بتانا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا ڈیسیژن لینا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایک ہی دفعہ ایکسیس دینی ہے یا یہ ایکسیس رہے گی کہ جب بھی کمیٹی کو ضرورت ہو تو بانی سے مشاورت کی جا سکے؟ دیکھیں، اس رسائی پہ تو اعتراض کسی کو نہیں ہے، لیکن جو کمیٹیاں یا لوگ نامینیٹ کیے جاتے ہیں نا تو ان کو بااختیار نامینیٹ کیا جانا چاہیے یا کیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہے. اگر اخلاص شامل ہو تو پھر جب کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. اگر تھوڑی تھوڑی بات پہ آپ کو مشورے کے لیے جانا پڑے گا تو دوسری طرف بیٹھے لوگ آپ سے اس کانفیڈنس کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکیں گے کہ آپ جو بات کمٹ کر رہے ہیں اس کی ابھی آپ اجازت لیں گے تو وہ بات فائنلٹی تک نہیں جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ یہ اصول رہا ہے ڈائلاگز کا، جو لوگ بیٹھتے ہیں، اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں دوسری طرف حکومتی سائڈ سے بیٹھے ہیں تو انہوں نے ہر بات پہ مشورہ نہیں کرنے جانا. جو بات انہوں نے کمٹ کر لینی ہے وہ پیچھے بیٹھے لوگوں نے اسے اون کرنا ہے. تو وہاں بھی یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے. پہلے دن سے اسی بات پہ ایشو تھا کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ کمٹ کر کے جاتے تھے، بعد میں بانی اس کو ویٹو کر دیتے تھے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ فارغ ہو جاتی تھی. تو اب میرا نہیں خیال اب یہ چیز دیکھی گئی ہوگی، اس کو اس جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو اختیار دیا گیا ہوگا یعنی کہ کہ ٹھیک امجد ہے صاحب آپ یہ فائنل کہہ رہے ہیں فائنل کہ آپ کی فیصلے سے قبل وہ اپنے بانی سے رابطہ کر کے ان سے مشاورت کر لیں، یا درمیان میں بھی کہیں اگر بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو انہیں رسائی دی جائے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ لیوریج ہوگا کہ وہ جب چاہیں ایکسیس ان کی ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی تک، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اگر ضروری ہوگا تو ہو جائے گی. اچھا، تو آپ نے یہ کہا کہ با اختیار ہونی چاہیے کمیٹیاں، اور آپ نے اپنی کمیٹی جو حکومتی اتحادی کمیٹی ہے اس کی بھی بات کی. تو سر آپ کی اتحادی کمیٹی واقعی میں اتنی با اختیار ہے کہ وہ اپنے قائد بڑے میاں صاحب سے بھی مشاورت نہیں کرے گی، وزیر اعظم صاحب کو بھی جا کے رپورٹ نہیں کرے گی کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، چیزیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ جو رکھے جاتے ہیں نا دونوں طرف سے مطالبات، تو مطالبات جو شیئر پہلے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اختیارات دے دیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک جانے کی آپ کو اجازت ہے. تو وہاں تک جو بات ہوتی ہے وہ طے کر لیتے ہیں، اس کے لیے پھر اجازت لینے پیچھے نہیں جانا پڑتا، وہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ سر یہاں تک اجازت آپ تو نہیں بات کر لینی لیں. پڑتی لیکن اپڈیٹ تو کرنا پڑتا ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ. کچھ آپ کی جانب سے ڈیمانڈ سامنے آئیں گی، کچھ ان کی جانب سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس یہ لیوریج ہے. کیا وزیر اعظم صاحب کو اعتماد میں لیں گے، بڑے میاں صاحب کو اعتماد میں لیں گے؟ ناظرین، آپ کی جانب بات کی امجد صاحب. اس وقت ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب، اس وقت بات ہو رہی ہے یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں بن گئی ہیں، آج ان کی فرسٹ سیٹنگ تھی، یہ جو ایکسیس کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس، جیسے کہ امجد صاحب کے بھی آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیوریج ہے ہماری کمیٹیوں کے پاس کہ وہ ان کو ایکسیس بھی دی جا سکتی ہے بانی تک ملاقات کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے با اختیار ہونے کا بھی کویشچن اٹھا دیا کہ ان کو اتنا با اختیار ہونا چاہیے، اور اپنی کمیٹی کی تعریف بھی کر دی کہ وہ اتنی با اختیار ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ جو ہے وہ خود ہی ڈیسیژن لے گی. وہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ شاید وزیر اعظم صاحب سے یا قائد سے، یعنی کہ بڑے میاں صاحب سے لیا جائے گا. تو کیا یہ دونوں کمیٹیاں اتنی با اختیار ہیں ملک صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میم آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ دونوں کمیٹیاں جو ہیں یہ یہاں تو ہوش پوش ہے، آئی واش ہے، لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے، صرف ٹائم گین کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے جو، کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی کا جو کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، آپ کو پتہ ہے اس میں تاریخ ہو گئی، تو اس کو اس کے آپ کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے ہائی کورٹ میں 7 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک کو چھوڑ کے باقی 6 ججز جو ہے نا وہ سارے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہائی کورٹ میں تب تک جو ہے نا وہ ججز جو ہے نا انکلوڈ ہو جائیں ان کے مرضی کے. جب بانی پی ٹی آئی کی اپیل آئے ہائی کورٹ کے اندر تو وہ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا اس کو ڈیلٹ ود کر سکیں، اس کو جو ہے نا نپٹا سکیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ ٹائم گیم کرنے کا جو ہے نا ایک پروسیس شروع کی ہے کہ کسی طرح ٹائم گین کیا جائے. تو میڈم آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ جو ڈیسیجن اگر لینے ہیں، جو ایگریمنٹ ہونے ہیں، وہ تو وہ اس کے جو بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہیں ان کی طرف سے یس ہوگا تو وہ جو ہے نا ان کی کمیٹی آپ جا کے یہ جتنی مرضی بااختیار ہو حکومتی کمیٹی، یہ نواز شریف صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب سے فائنلی ان سے گو ہیڈ لیں گی تو ہی کسی ڈیسیژن پہ پہنچیں گے. وہ انہوں نے بھی بانی سے ڈسکشن کرنی ہوگی. ملک صاحب، میں امجد صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، ذرا ایک اور کوسچن ملک صاحب سے پوچھ لوں. ملک صاحب، یہ جو آج 190 ملین پاؤنڈ جن کے القادہ ٹرسٹ کا کیس کا فیصلہ آنا تھا، مطلب پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جج صاحب نے خود عدالت میں اناؤنس کیا کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی کہ آج کے دن سنایا جانا تھا. پھر ڈیلے ہو گیا، کل کے خبریں کل شام کو یہ بتا دیا گیا، باخبر صحافیوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب فیصلہ ڈیلے ہونے جا رہا ہے. یہ آج فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا؟ مذاکرات سے کوئی لنک ہے اس کا ملک صاحب؟ جی میڈم، اس کا اس کا مذاکرات سے میڈم ڈائریکٹلی لنک ہے. وہ یہ لنک ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ڈیلے ہو اور ان کے مرضی کے ججز جو ہے نا اپوائنٹ ہو جائیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا اس وقت ان کو اپنا مرضی کا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر ان کے مرضی کے ججز وہاں پہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں اگر آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر ڈیسیجن ہوگا اس کی سسپینشن آف سینٹنس جو ہے نا 426 کے تحت اگر ہائی کورٹ میں موو ہوتی ہے، ساتھ ہی اپیل موو ہوتی ہے، تو وہ فوراً ہی سزا سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ان کو وہ بیل کے اوپر جو ہے نا بانی پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ بیل آؤٹ کر دیں گے. لیکن یہ 6 تاریخ تک کیوں یہ ڈیلے ہوا؟ کیا یہ کامن پریکٹس، چونکہ آپ تو یہ ان ساری پریکٹسز میں ہوتے ہیں ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، ایک کامن پریکٹس ہے ہماری عدلیہ کی کہ جس دن فیصلہ سنایا جانا ہے، فیصلہ لکھا گیا، محفوظ ہو گیا، اس دن سنایا جانا ہے اور کہہ دیا اس دن نہیں، اب کچھ اگلی ڈیٹ دے دی گئی. کامن پریکٹس ہے یا بہت ریئر ہوتا ہے ایسا؟ میم آپ اس کو جو ہے نا کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا لیوریج جو ہے نا قانون نے جو ہے نا وہ ججز کو دیا ہوا ہے کہ وہ پورا کتھارسس کریں، پورے کیس کو جو ہے نا اسکروٹنائز کریں، پورا اس کو ایویلیویٹ کریں، پورا اس کو جج کریں، جج کرنے کے بعد فیصلہ سنائیں تاکہ کوئی وہ ایرر کی گنجائش نہ رہ جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا بے شک وہ 1 تاریخ یا 2 تاریخ یا 3 تاریخ وہ لے لیتے ہیں ججز، اور تاکہ جو ان سے ہے نا وہ اس کو پورا کھنگال لیں اور پورا دیکھ لیں، پورا پرکھ لیں. اس وجہ سے جو ہے نا قانون نے یہ ان کو لیوریج یا ایک قسم کا فیسلٹی دی ہوئی ہے ججز کو. تو یہ جو ہے نا، لیکن اس کے پیچھے میم جو ہے نا وڈیو جو رسپیکٹ میم، اس کے پیچھے جو ہے نا بالکل کلیئر کٹ جو ہے نا صاف انٹینشن گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے. وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے تو یہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل دائر کریں گے، ساتھ ہی سسپینشن آف سینٹنس 426 CRPC کے تحت سسپینشن آف سینٹنس دائر کریں گے اور فوراً ہی سزا ہائی کورٹ سے معطل کروا لیں گے. کیونکہ صرف اتنے فوراً تو ملک صاحب ہمارے یہاں کیسز ہوتے بھی نہیں ہیں نا. ایک تو اپیل دائر کرنے میں اور دوسرا پھر وہ کیس لگنے میں ٹائم لگتا ہے. نہیں میم، جو ہے نا اگر آپ ارجنٹلی فائل کریں اور ارجنٹ فارم کے ساتھ فائل کریں اور ود دا اپلیکیشن آف انڈر سیکشن 426 CRPC کہ جناب یہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ججمنٹ کو سسپینڈ کیا جائے،
تو میڈم وہ فوراً لگ جاتی ہے. اوکے فوراً لگ جاتی ہے. میں امجد صاحب سے جان امجد صاحب یہ جو آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا تھا سر بار بار اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں ڈسکشنز چل رہی ہیں مختلف کہ اس کا چونکہ آج مذاکرات کی فرسٹ سیٹنگ تھی تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا لنک جو ہے وہ پولیٹیکل مذاکرات کی وجہ سے یہ آج ڈیلے ہوا ہے. سر کوئی کنفرم کر دیں سر اس بات کو آج فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں میرے کنفرم کرنے سے پہلے محترم ایڈوکیٹ صاحب نے خود ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ روٹین پریکٹس ہے ججز کی کہ وہ 2-3 تاریخیں ڈال لیتے ہیں اور یہاں تو تاریخ ہے کہ 3 سال 4 سال فیصلے جج ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں فیصلے نہیں لکھے جاتے. تو یہ بھی ماضی رہا ہے. اور جو میرے دوست کہہ رہے ہیں نا میں بھی ایڈوکیٹ ہوں تو تھوڑی بہت سد بدھ مجھے بھی ہے کہ یہ عدالتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا یہ بڑے معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ فوری لگ جاتی ہے. یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی جلدی لگتی ہے. یہ اگر ہم اس کو میں نہیں جانا چاہتا تھا اس طرف کہ یہ عمراندہ ججوں کی جو ٹیم بیٹھی ہے کہ وہ تو انتظار میں بیٹھے کہ آئے بھائی ہم لے آئے پٹیشن سادہ کاغذ پہ بھی لے آئے تو ہم تیار بیٹھے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. ٹھیک ہے یہ تو بہت غلط بات ہے کہ آپ ججز کو ملان کریں. نہیں جاتے نہ ہمارا ایسا کچھ ارادہ ہے. ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک کام پازیٹیو شروع ہوا ہے اسے کیڑے نکالنے کی بجائے اس کو اس اینگل سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ کام جو ہے بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا اب شروع ہوا ہے تو اس سے خیر کی توقع کی جائے اس کے لیے. امجد صاحب آپ کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلینک پیپر پہ بھی لے آئے تو وہ اس کو دیکھ لیں گے. سر یہ ججز کے انٹینٹ پہ کوشچن مارک ہے آپ کی جانب سے؟ This is not fair ma'am. یہ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو چھپی ہوئی ہے. کیا ہوتا رہا ہے یہاں رات کو 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں کہ لے کے آئیں جی پٹیشن آوازیں دے دے کے پٹیشنیں لی جاتی. نہیں سر وہ آپ کے ٹرنیور میں ہوتا رہا ہے. وہ آپ کے ٹرنیور میں رات کو جو ہے نا 12 بجے عدالتیں کھلتی رہی ہیں اور گیٹ لگتے رہے ہیں. کچھ ہوتا رہا ہے. آپ یہ فیصل ملک صاحب کو بطور نمائندہ پی ٹی آئی لے لینا تھا. آپ نے ان کو بطور لائر نہیں لینا تھا. میں نے تو سچی بات کرنی ہے جناب. زیادہ مناسب ہوتا یہ بطور لائر کی بجائے یہ پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو. سر بات اگر سچی کریں تو آپ کو پی ٹی آئی لگتی ہے. اگر سچی بات کریں تو آپ کو پی ٹی آئی لگتا ہے. یہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ یہ ان کا یہی کام ہوتا ہے. یہ الزام لگاتے ہیں دوسرا بندہ جو سچ بول رہا ہے اس کو یہ ان کا کیا عدالتوں کا احترام ہے. مجھے بتائیں نا سجاد قاضی کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے. سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا. آپ عبد القیوم ملک کی بات سن لیں. دیکھیں مجھے بات کرنے دیں. مجھے اگر بلوایا ہے نا میں نائب صدر پنجاب ہوں. میں یہاں پہ یہ اس طرح کی بات نہیں سنتا تھا. ماشاءاللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ملک صاحب نے یہ بات کی. آپ کو تو سچ وارا ہی نہیں کھاتا. آپ کو کیا پتا جب آپ کے حق میں بات ہو تو واہ واہ جنرل وہ کیا نام ہے عبد القیوم ملک جی اتنی سزا سنا دیں. ہاں جی اس سے زیادہ کچھ کر دیں. اور جب سجاد قاضی کا بات ہو اس کو مارنے ڈنڈے لے کے پڑ جاتے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ آپ ملک صاحب جو ہے ہمارے ساتھ انہوں نے تو قانون کی بات کی. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسی آپ کے پروگرام میں اسٹیکر چل رہے تھے. مجھے گجرانوالہ سے ایک بڑے معتبر آدمی ارشد بھٹی نے مجھے وہ اسٹیکر بھیجے ہیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 9 مئی کے ملزموں نے اعتراف کر لیا. اور بابا پاکستان کی پنجاب کی پولیس ایسی ہے ہاتھی کو بھی گنے سے نکالتے ہوئے کہیں گے وہ کہے گا میں چوہا ہوں. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ آپ کے پاس حق ہے ہی نہیں, سچ ہے ہی نہیں ہے, آپ عوام کے نمائندے ہے ہی نہیں ہیں. آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا. خواجہ صاحب کہتے ہیں آصف صاحب وہ شرم حیا کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ 8 تاریخ کو آپ جیتے ہوئے تھے. آپ کو عوام نے جیتا ہوا قرار دیا تھا. آپ کے ساتھ ہم بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یار آپ سنیں آپ بولے جا رہا ہوں اور سنیں انجینئر صاحب کی بات سن لیں. آپ سنیں میری بات. انجینئر صاحب کی بات سن لیں پھر آپ کو پوائنٹ لیتے ہیں. میری باری ہے بات سنو. کیوں پی ٹی آئی کے ریپرزینٹ وہ لائر بتا رہے ہیں.
وہ لائر ہے اور آپ لائر ہیں. وہ جو سچ ہے وہ وکیل ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دو فرق ہے ان چیزوں میں. آپ یہ میں میرا سوال کا جواب دیجئے. پورے ہزارے میں ایک بندہ سردار یوسف جو فارم 45 پہ جیتا ہے, سارے باقی چور لٹیرے آگے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمیں یہ نہیں کرتے. آپ پنجاب میں جیتے چور ہوئے لٹیرے جو کیا آپ چور لٹیرے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ کے سر کیس میں انہوں نے 447 ملین کا بانڈ کا ویب سائٹ پہ آ گئی ان کی. آپ کیا بات تو کرتے الیکشن کمیشن کی جانب سے بابا میرا مقابلہ نہیں تم کر سکتے. شرم یہاں آپ کو آنی چاہیے. امجد صاحب کا پوائنٹ لے لیتی ہوں. انجینئر صاحب ایک 2 ٹکے کا ایم پی کیا چیز ہوتی ہے؟ انجینئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں امجد صاحب کا پوائنٹ لے لیتی ہوں. آپ کیا بات بے شرمی اور بے حیائی آپ کے. سر پلیز میری ریکویسٹ ہے ذرا ورڈز کا دھیان رکھیں. اور یہی کرتے ہیں اور پوری نسل تباہ کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اس طرح جھوٹ بول امجد صاحب جھوٹ بنا کے انجینئر صاحب تھوڑا مارجن دیجیے گا. میں ذرا امجد صاحب کو پوائنٹ لے لوں. جو آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. انجینئر صاحب میری اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ذرا مارجن دیجیے گا. انجینئر صاحب میری اگر آواز کیوں نہیں ہے؟ مجھے سنیں اگر آپ نے چینل پہ بلایا تو آپ سنیں. اس قسم کا گندا انسان آپ چینل پہ لے کے آگے اور دوسرے کو وہ جھوٹا کہتا ہے, ایک دوسرے لائر کے خلاف یہ بات کرتا ہے. ہم بات کرنا چاہتے پہلے تو بات یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ فوج کی اپنے آڑ لے کے دوسرے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. فوج ہماری ہے. فوج کسی کانگریسی ملا کی نہیں ہے. فوج نواز شریف کی نہیں ہے جو ان کو گالیاں دیتا ہے. ہم نے فوج کو نہیں برا بلا کہا. آپ اس کے پیچھے چھپے ہو اور اس طرح بات کرتے ہو. اتنے جھوٹے آدمی ہو تم. خواجہ آصف کہتا ہے سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا. اور یار شرم کرو, ریحانہ ڈار سے ہار گئے ہو تو کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ انجینئر صاحب تھوڑا مارجن دیجیے گا. میں ملک صاحب سے جا لوں کیونکہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے. نہیں ملک صاحب ملک صاحب سے نہیں جانی مجھے ہے, میری بات سنیے. میری بات پوری کرنے دیں. ملک صاحب کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. ملک صاحب پلیز کنکلوڈ کیجیے گا. تو کنکلوڈ یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں. ڈاکہ مارتے ہیں تو وہ مذاکرات کرنا پڑتی ہے کہ بھئی یہ باقی ہے. اور ڈاکو تم اور کھاؤ اور آنے دے اس کو یار. اور کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو یار. میں میاں صاحب کے بارے میں برا بات نہیں کروں گا. انجینئر صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. امجد صاحب آپ کو پوائنٹ بھی آ گیا. کوئی پوائنٹ نہیں ہے. یہ بیوقوف آدمی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک انجینئر صاحب مجھے کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام. اب یہ بات کیسے کرتا ہے انجینئر صاحب پلیز مارجن دیں. مجھے پروگرام اینڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے. لاسٹ منٹ ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی کہہ رہا ہے کہ 10 سال سزا ہوگی, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے سزا ہی نہ ہو اس کے لیے ڈیلے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 14 سال. مروت صاحب نے کہا یہ ایگزیکٹلی اس طرح کے کیسز میں کتنی سزا ہوتی ہے؟ میڈم اگر اس کیس کے یہ جو ہے نا میرٹ کو دیکھا جائے تو وہ میرٹ جو ہے نا بالکل نتھنگ ہے, زیرو ہے میڈم. اس میں ایک دن بھی سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑا کلیئر اسٹیبلش ہے فلوٹنگ ایٹ دا سرفیس. اس کے باٹم کے اوپر جو ہے نا فلوٹ کر رہا ہے اس کا ٹروتھ. واٹ دا عمران خان ہیز ٹو ڈو ود اٹ میڈم ود دا 190 ملین پاؤنڈس. باہر سے آئے جو ہے نا اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو گئے. عمران خان کا کیا تک تھا میڈم؟ یہ بریت کا کیس ہے, اسٹیٹ وے بریت کا کیس ہے. ہاں اگر جس طرح فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی ان چوروں نے ڈاکوؤں نے حکومت بنائی ہے جو کہ ویب سائٹ نے باقاعدہ دکھائی ہے. ویب سائٹ جو ہے نا الیکشن کمیشن کی, انہوں نے 3 گھنٹے تک یہ فارم 47 دکھایا ہے جس کے اوپر کٹنگ وغیرہ سارا کچھ دکھایا ہے. تو تب جو ہے نا آپ جتنی مرضی سزا دے لیں, چاہے 20 سال دے دیں, چاہے 30 سال دے دیں, چاہے 100 سال دے دیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح جو ہے نا قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کس طرح عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں, کس طرح جو ہے نا عدالتی نظام کو تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیصل ملک صاحب آپ کا بھی, انجینئر افتخار چودھری صاحب آپ کا بھی, امجد علی جاوید صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.